اس لیے ہر بندے کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں اعتکاف کروں. اگر اللہ نے صحت دی ہے، وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال رمضان نصیب ہو نہ ہو، یا آخری عشرہ نصیب ہو نہ ہو، زندگی وفا کرے نہ کرے، صحت ہمارا ساتھ دے نہ دے، آج اگر وقت ہے تو ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اعتکاف کرنا چاہیے. میرے آقا حضور کا ہمیشہ معمول رہا ہے، میرے آقا حضور نے ہمیشہ اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا. ویسے میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی حدیث میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف بھی ثابت ہے کہ میرے آقا حضور نے پورے مہینے کا اعتکاف بھی کیا. ایک مرتبہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے آقا حضور خود فرماتے ہیں کہ میں نے لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے، کسے جی؟ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، مگر لیلۃ القدر نہ ملی. پھر میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے. آقا فرماتے ہیں اس کے اندر بھی لیلۃ القدر نہیں ملی. میرے آقا فرماتے ہیں اب تیسرے عشرے کا آغاز ہونے والا ہے، لہٰذا ہم نے اس لیلۃ القدر کو اس آخری عشرے میں تلاش کرنا ہے. لہٰذا صحابہ جو اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ اعتکاف بیٹھ جائیں، وہ تیاری کر لیں، میرے ساتھ اعتکاف کے اندر شامل ہو جائیں تاکہ ہم لیلۃ القدر کی برکات حاصل کریں. اور لیلۃ القدر کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر رات ہے. تو اس ایک رات کو حاصل کرنے کے لیے میرے آقا حضور نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا. اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ ایک رمضان مبارک میں کسی سفر کی وجہ سے میرے آقا حضور کا اعتکاف چھوٹ گیا، اعتکاف نہیں کر سکے. آقا حضور نے اگلے سال رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا. تو یہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ کا انداز تھا. اور حضور کے وصال کے بعد سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ازواج مطہرات کا بھی یہ معمول رہا کہ وہ ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف کرتی تھی. اور اعتکاف کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکات ہیں. سب سے پہلا فائدہ اعتکاف کا تو یہ ہے کہ جب ہم اعتکاف کریں گے نا تو اعتکاف کی وجہ سے بے شمار گناہوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. بے شمار میرے آقا حضور فرماتے ہیں کہ بندہ جب اعتکاف بیٹھتا ہے وہ بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے اور بے شمار نیکیاں جمع کر لیتا ہے. اور جناب مفتی احمد یار خان نعیمی اسی حدیث کے ضمن کے اندر فرماتے ہیں کہ جب بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے گناہوں سے تو آٹومیٹک بچ جاتا ہے، لیکن کچھ نیکیاں وہ ہیں جو اعتکاف سے پہلے یعنی مسجد سے باہر رہ کر وہ کام کرتا تھا. مثلا کسی مریض کی عیادت کرتا، کسی کی خدمت کرتا تھا، ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، اولاد کی خدمت کرتا، دیگر بے شمار کام میں جنازے کے اندر شریک ہوتا تھا. اس طرح کے بے شمار نیک کام ہے جو دن بھر وہ بجا لاتا تھا. اب اعتکاف بیٹھ کے وہ سارے کام نہیں کر سکتا. مفتی احمد یار خان نعیم فرماتے اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو گناہوں سے تو بچ ہی جاتا ہے، لیکن وہ ساری نیکیاں جن سے وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے اعتکاف کی وجہ سے، اللہ اسے محروم نہیں چھوڑتا. اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے وہ سارے عمل اگرچہ کرتا نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین اس کو پھر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا چلا جاتا ہے. یار دیکھو یہ کوئی معمولی بات ہے. تو گناہوں سے بندہ بچ گیا اور نیکیوں کے اندر اضافہ بھی ہو گیا. دوسری بات جو سب سے عام ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران بندہ شب قدر کو پا لیتا ہے. کس کو پا لیتا ہے جی؟ شب قدر کو پا لیتا ہے. وہ خوش نصیب بندہ ہوتا ہے کہ جسے شب قدر مل جاتی ہے. تو یہ بھی اس اعتکاف کی فضیلت ہے، اس اعتکاف کی برکت ہے. اور تیسری برکت یہ ہے کہ جب بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو اعتکاف کی حالت میں جتنے دن مسجد کے اندر قیام کرتا ہے اسے کوئی نماز باجماعت نہیں رہتی ہے. وہ ہر نماز باجماعت میں شامل ہو جائے. صرف نماز باجماعت ہی نہیں بلکہ اسے ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نصیب ہوتی ہے. وہ بھی خوش نصیب ہوتا ہے کہ جسے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز مل جاتی ہے جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو نماز پڑھے تو یقیناً اعتکاف والا تکبیر اولیٰ کے ساتھ سے نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی برکات اور اگلی فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس اعتکاف کی برکت سے اس کی سابقہ ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. اور اگلی حدیث سنیں، میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ماہ رمضان کا اعتکاف کرتا، ماہ رمضان کے آخری عشرے کا، اللہ اس اعتکاف کے صدقے سے اسے 2 حج کا اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے. ہم کہتے ہیں فائدہ کیا ہوگا، چونکہ ہم نے حدیث پڑھی نہیں ہے نا، حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس فضائل کے، اس کی برکات کیا ہے. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہر بندہ اس اعتکاف والی فضیلت میں، اعتکاف والے عمل کے اندر شامل. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے معاملات تو ساری زندگی ختم ہوتے ہی نہیں. وہ کسی نے قبر کے اوپر لکھا تھا نا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں سب سے اہم تھا لیکن میری زندگی کا یہی سب سے بڑا وہم تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں نظام بگڑ جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، گھر نہیں چلے گا، ملک نہیں
چلے گا، لیکن یاد رکھنا بندہ چلا جاتا ہے، نظام تو چلتا رہتا ہے، گھر بھی چلتے، کئی گھر ہیں جن میں کفالت کرنے والا کوئی نہیں، سربراہ کوئی نہیں، صرف عورتیں ہیں، نظام تو چل رہا ہے، صرف بچے ہیں، نظام تو چل رہا ہے۔ نظام تو کبھی بھی نہیں رکتا میرے بھائی، یہ ہمارا وہم ہوتا ہے کہ ہم نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ ہوں یا نہ ہوں، یہ نظام پہلے بھی چل رہا تھا، اب بھی چل رہا ہے، آگے بھی چلتا رہے گا، یہ گھر بھی چلتے رہیں گے، یہ ملک بھی چلتا رہے گا، سارا معاملات چلتے رہیں گے۔ اس لیے اس وہم کو اپنے دل و دماغ سے نکالیں۔ اور پھر کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہیں تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بیٹھیں گے کیسے یار؟ بندہ گھر میں بھی تو بیٹھتا ہے، بندہ بس کے اندر بھی تو بیٹھتا ہے، بندہ بازار کے اندر بھی بیٹھتا ہے، تو اللہ کے گھر میں بیٹھنا مشکل معاملہ نہیں ہے، یہ صرف وسوسے ہوتے ہیں، یہ شیطانی چال ہوتی ہے، یہ نفس کی طرف سے ایک بہکاوا ہوتا ہے۔ اس لیے ان ساری باتوں کو پس پوچھ ڈال کے ہر بندہ کوشش کرے، ہر بندہ اس معاملے کے اندر، اس نیکی کے کام کے اندر ضرور شامل ہو۔ اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے۔